یہ تمام جو عزت والے ہیں ان سب کے لیے وہ لفظ استعمال کرو جو لفظ بھی عزت والے ہیں. للہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین. میں عزت اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے اور مومنوں کے لیے اللہ نے عزت کا تحفہ رکھا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی وجہ سے بعض لوگ بات کو نہیں سمجھتے تو وہ پھر اعتراضات کرتے ہیں. بعض لوگوں کے ساتھ بھی ناشی پڑھتے ہیں، ان کو منع کرتے یہ لفظ نہ بولو، اس کی جگہ پر یہ لفظ بولو. اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم عقیدے کی صحیح اصلاح کریں اور اس کی حفاظت کریں. جس وقت ہماری زبان سے لفظ بے ادبی والے نکلتے ہیں اس وقت سوچنے والا جو عام آدمی ہے وہ اس کا وہی معنی لے گا جو اپنے ذہن کے مطابق، علم کے مطابق وہ سوچ رہا ہے. مثال کے طور پر ہمارے ہاں بہت سارے نعت شریف کے اندر بھی، قصائد کے اندر اردو میں لکھے جاتے ہیں، نعتیں لکھی جاتی ہیں یا اس میں منقبت لکھی جاتی ہے، قصیدے لکھے جاتے ہیں. ان کے اندر ایک لفظ استعمال ہوتا ہے یار کا. وہ سمجھ آئے؟ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے سنتے ہو میری بات سن رہے ہو؟ سب کو سنائی دیتا ہے؟ کیا لفظ بولا ہے؟ یہ لفظ ہمارے یہاں بار بار استعمال ہوتا ہے. اب ذرا غور کیجئے کہ ہمارے معاشرے میں جو یار کا لفظ استعمال ہوتا ہے یہ کس معنی میں لیتے ہیں؟ یہ یو معنی لفظ ہے. یو معنی کہتے ہیں جس کا ایک معنی نہ ہو ایک سے زائد ہو. جس کا ایک معنی نہ ہو ایک سے زائد جس کے معنی نکلتے ہوں اسے زو معنی کہتے ہیں. تو حکم یہ ہے کہ اس راہ میں عقیدے کے معاملے میں، دین کے معاملے میں بھی لفظ صاف استعمال کرو، زو معنی نہ کرو. اس سے شبہ پیدا ہوتا ہے اور شبہ پیدا ہونے سے عقیدہ خراب ہو جاتا ہے. شبہ پیدا ہونے سے عقیدہ خراب ہو جاتا ہے. اس لیے جب لفظ کا چناؤ کرو، بالخصوص جنہوں نے مائک ہاتھ میں پکڑنا ہے یا جس کو آپ نے مائک پکڑوانا ہے، چیک کر لو کیا یہ واقعی ان نزاکتوں کو، ان عقائد کو، اس کی باریکیوں کو یہ سمجھ جائے کہ کوئی نہیں. حسینہ علی مرتضیٰ خلیفہ راشد رضی اللہ تعالیٰ آپ کوفہ کی جامع مسجد میں تشریف فرما ہے. تو آپ جب وہاں پر چلے گئے تھے تو وہاں ایک واقعہ ایسا آتا ہے کہ ایک شخص آپ مسجد میں آ کے تبلیغ کر رہے ہیں. تو کسی صاحب نے جا کے آپ کو آگاہ دیا کہ ایک شخص ہے وہ تبلیغ کر، تو آپ مسجد میں تشریف لائیں. آپ نے اس کی گفتگو کو سنا تو آپ اندازہ ہو گیا کہ اس کے پاس علم نہیں. آپ اس کو روک دیں. آپ اندازہ کریں جن نے سرکار سے اخلاق سیکھے ہوں گے کیا انہیں مزید کسی اور سے سیکھنے کی ضرورت ہے؟ اللہ اللہ واہ واہ سبحان اللہ. حضرت علی مرتضیٰ کا یہ اخلاق ہے. لوگ کہتے ہیں مسجد میں بات کر رہا ہے کچھ نہ کہو، نہیں، اسے کچھ نہ کہو جو صحیح کر رہا ہے، جو غلط کر رہا ہے اسے روک دو. اور ہر بندہ اسے نہ روک دے، وہ روکے جس کے پاس خود علم ہے. کہ ہر ان پڑھ کے کھڑا نہ ہو جائے. یہ بھی کیا ہے؟ حضرت علی مرتضیٰ نے اسے نہیں ڈانٹ مارا، نہ سختی کی ہے، جس نے جا کے پیغام دیا کہ تو نے کیوں نہیں منع کیا؟ میں نے، تو نے اچھا کیا کہ مجھے کہا تیرے پاس علم نہیں ہے. میں نے آیا سنا، اندازہ ہو گیا اس کے پاس علم. آپ نے وہیں کھڑے ہو کر سے پوچھا بتا تیرے پاس ناسخ اور منسوخ کا علم ہے؟ اللہ لاجواب. اس کے بعد جواب ہی نہیں تھا، چپ گنگ لگ گئی ایسے جیسے گنگا. آپ نے پوچھا تجھے ناسخ و منسوخ کا علم آتا ہے، جانتے ہو اس علم سے واقفیت ہے؟ کہنے لگا جی نہیں. آپ نے فرمایا جب تجھے ناسخ اور منسوخ کا علم ہی نہیں ہے تو پھر تو لوگوں کے سامنے قرآن پاک کی آیات اور حدیث سے پاک غلط بیان کر دے گا اور اس سے عام لوگ غلط مفہوم لے لیں گے جس کا سارا وبال تیرے اوپر آئے گا. امت مسلمہ گمراہ ہو جائے گا. خبردار آج کے بعد تم نے مسجد میں آ کے تبلیغ، چلو نکل جائے. آپ مجھ سے ناراض ہوئے اور سختی کے ساتھ اسے مسجد سے باہر نکالا
اور آئندہ منع فرما دیا کہ جب تک تیرے پاس معقول علم نہ ہو اس وقت تک تو ممبر رسول پر بیٹھنے کے قابل نہیں ہے۔ یہ بنیادی علم کا ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ بہت ساری خرابی بن گئی، اب ہم نے ممبر جو ان لوگوں کے سپرد کر دیا ہے جن کے پاس علم نہیں ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے ہاں شکوک و شبہات دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں۔ اب ہمیں اچھے لوگ بھی برے لگتے ہیں، کیوں؟ ایسے لوگوں نے خام خواہ لوگوں کا عقیدہ اور دماغ خراب کر دیا، لا علمی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ممکن ہے کہ نیت خراب ہو، ممکن نیت ٹھیک ہو، لیکن علم نہ ہونے کی وجہ سے اس ٹھیک نیت کا آپ کیا کریں گے؟ اگر نیت صحیح بھی ہے اور زبان سے علم کے اعتبار سے کمزوری پائی جا رہی ہے، اس کو کیا کرو گے؟ کیا نتیجہ آئے گا اس کا؟ معاملہ خراب ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہم سب کو یہ بڑا تفکر کرنا ہے، غور فکر کرنا ہے کہ ہم یہ کیا کر رہے ہیں، اور جس شخص کو ہم نے وہ جگہ دینی ہے کیا اس جگہ کے قابل بھی ہے کہ کوئی نہیں۔ مجھے بھی یاد ہے وہ گجرات کی بات ہے،